الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد رسول معظم شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ اندر درود و سلام ہدیہ پیش کرن تو بعد دوستو بزرگوں اور نہایت ہی عزت احترام لائق میرے قائد محترم پروفیسر ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب، وقت کیونکہ بہت مختصر ہے، صرف کچھ تعارفی خطاب تواڈے سامنے محترم پروفیسر جلالی صاحب دے حکم دے نال پیش کراں گا۔ ایک بات بڑی اہم ہے جڑی بڑے غور اور توجہ نہ سماعت فرمانی کہ لوگ یہ بات بڑی زور و شور نہ کر دے رہے کہ لوگ کی سنیوں وہابی ہوندے ہیں تے وہابیوں کوئی سنی نہیں ہویا، لیکن وہابیوں سنیوں وہابی کیویں ہوندے نے تے وہابیوں سنی کیویں ہوندے نے؟ ذرا بات توجہ فرمائیں۔ ایک بزرگ ہے، دے 4 بیٹے ہیں، ایک کو دا بیٹا سعودیہ چلا گیا، ایک ایران چلا گیا، ایک بیٹا لاہور چلا گیا، ایک بیٹا گاؤں دے اندر او دے نال زمیندارا کرن لگ گیا۔ کچھ عرصہ گزریا تے سعودیہ لایا تے انہوں وہابیت دا رنگ چڑھ گیا۔ او باپ نال آ کے بحث مباحثہ کرنا شروع کر چھڈیا کہ ابا اے جڑا تو سنی والا عقیدہ اپنایا ٹھیک نہیں، وہابی والا عقیدہ ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر گیا سی انہوں قرآن چڑھی۔ باپ بڑا پریشان علماء کو کھڑیا، لیکن وہ عقل تے کوئی بات نہ آئی۔ تھوڑے ہی عرصہ گزریا تے ایران والا صاحب زیادہ آ گیا تے او دے تے شیعت دا رنگ چڑھ گیا۔ وہ آ کے کہنے لگا ابا اے مسلک صحیح نہیں، شیعہ دا مسلک ٹھیک۔ گل ہے کہ انہیں کافی دلائل دیتے، بات لمبی چوڑی نہیں میں کہتا، مختصر کرا۔ او دا باپ اگلے تو بہتا پریشان ہے تو ہو گیا کہ اگے اکلا بیڑا گرک ہویا ہن دوسرے دا بھی ہو گیا۔ باپ بڑا پریشان علماء کو کھڑے، لیکن وہ دی عقل چ بات نہ آئی۔ اتنی دیر لاہور والا صاحب زیادہ آیا تے او دے تے مرزیت دا رنگ چڑھ گیا۔ اتھوں مرزیاں دی پروان چڑھا کے آ گیا۔ وہ کہنے لگا ابا اے مسلک صحیح نہیں، مرزیاں دا مسلک ٹھیک ہے، یہی قبول کر۔ باپ اور پریشان ہو، برحال علماء کو جاندا رہا، لیکن انہوں نے عقل کم نہ کیتی۔ انہاں تیناں پتراں دی چوتھا پتر زمیندارا کردا سی تے او مسلک اہل سنت نال وابستہ سی۔ او ایک دن گھر آیا تے تینے آپس وچ بحث پے تے انہیں ڈنڈا پھڑ کے تیناں دی چنگی چھتوڑ کی۔ اخیر باپ بڑا پریشان، انہیں دعا آئی کہ مشور پایا لوگوں میرے پتراں نوں چھڈاؤ۔ وہ آکھن لگے بابا جی گل ہے کہ تیرے پتر جڑے 3 نے نا وہ نفسیاتی مریض ہو گئے تے کسے ڈاکٹر کو کھڑ کے انہاں دا علاج کروا۔ وہ ایک ڈاکٹر سی اودے کول لے گیا، اور ڈاکٹر جڑا نا وہ تھوڑی عرصہ ہویا سی وہ بھی مرزیت دا پروان اودے تے چڑھ گئی۔ جدوں بابے نے جا کے اپنی کہانی سنائی تے او جڑا ڈاکٹر کہن لگا اکھاں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کہن لگا بابا جی میں بھی توبہ کرنا، تہاڈی برکت نال میں بھی تھوڑے دن ہوئے نے مرزیت آیا ہے، اہل سنت نوں چھڈ کے میں توبہ کر کے اہل سنت ہی ہو گیا۔
بابا کہنے لگا یار میری برکت نال میرے پتر راہ راست سے نہیں آئے تو کیویں آ گیا؟ انہیں کہا گل ہے کہ میں بات سمجھ گیا کہ اے جننے فرقے نے اے اقلیت کے اندر نے اہل سنت کثرت نے تے جڑے کثرت ہوندی ہے قوم او دے اندر ان پڑھ اور بھولے بھالے لوگ بھی ہوندے نے تے جڑا تیرا پتر سودیا گیا تے انہاں دے ٹائے چڑھ گیا جڑا بھولا بھالا سی ان پڑھ سی انہاں دی پروان چڑھ گیا جڑا حیران گیا سی او شیعہ دی پروان چڑھ گیا گل اے کہ مسلک اہل سنت دی حق ہے انہاں دے جڑے کثرت دے نال لوگ ان پڑھ بیچارے بھولے بھالے ہوندے نے جہدے ٹائے او پہلو چڑھ جاندے نے او دے والوں چلے جاندے نے جے ہوئی تیرا پتر حیران والا سودیا جاندا تے اے وہابیت دی پروان چڑھنی سی لہذا میں کچھ نہیں ہوئے مرضی ہویا تھا لیکن میں نتیجہ کڈیا ہے کہ مسلک سچا تے اہل سنت ہی سچا۔ تو میرے بھائیو اے کہ جڑے سنیوں وہابی ہوندے نے بیچارے بھولے بھالے ان پڑھ لوگ ہوندے نے انہاں نوں پتہ نہیں ہوندا او انہاں دی چالاں چ آ جاندے نے لیکن جڑا پڑھیا لکھیا دین حق نوں سمجھن والا او کبھی بھی وہابی نہیں ہوئے۔ اور غور کرنا میں خود خاندانی اہل حدیث ہاں ایتھے گجرالے دی رہائشیاں کلر آبادی حافظ آباد روڈ عالم چوک دے قریب ساڈی رہائش ہے اور ساڈا تقریباً سارا خاندان عالم دین ہے عالمی گھرانہ سارے اور میں خود درس نظامی سیالکوٹ ناصر روڈ تو 6 سالہ درس نظامی دا کورس کرن تو بعد مختلف مساجد دے اندر خطابت اور امامت دے جو نے وہابیاں دے اندر کرواندہ رہا اور کچھ دیر عرصہ ہویا ہے کہ ایتھے خیالی دے اندر ایک تقریر ہوئی مولوی منظور نالا بندہ ہے وہابیاں انہیں محترم میرے قائد کا اپریشن کیا استغفر اللہ تے اس ظالم نے بڑی بکواس کی تھی تے او دی بکواس میں سنی لیکن میں سوچیا یار جلالی صاحب ہے کون اے ہے کیڑی شخصیت ہے جدے بارے اتنیاں باتاں کر رہا سنیے تے صحیح۔ میں محترم پروفیسر ڈاکٹر شاہ واصف جلالی صاحب کے ایک دو خطابات سنے ایک جلالی ٹاؤن جلیل پور ٹاؤن گجرالے جامعہ رضویہ صادق العلوم اوتھے توحید و رسالت کانفرنس دی تقریر اور سنن تو بعد میں تحقیق شروع کر چھڈی کہ کیڑا مسلک سچا ہے۔ تحقیق کے دوران حضرت مولانا مفتی محمد حسین صدیقی صاحب ساڈی رہائش کے سامنے انہاں دی رہائش ہے انہاں نال 3 گھنٹے میری گفتگو ہوئی نور بشر تے علم غیب تے اس تو بعد مفتی انہاں دے چھوٹے بھائی عارف چشتی صاحب انہاں نال گفتگو ہوئی اے وی نہیں کہ میں ٹوٹا پھردا فٹافٹ وہابی چھڈ کے تے سنیاں چ آ گیا تے نہ کسے لالچ آیا میں اے وی گل یاد رکھیا کئی کہندے نے بھائی نے پیسے لے واللہ لعنت اللہ علی القاذبین کہ میں 1 روپیہ نہ سنیا میں دیتا ہے نہ میں لے آیا تے نہ مطالبہ کیتا تے نہ کسے لالچ دیتا تے لہذا جڑا چور ہوندا ہے انہوں ہوندا ہے کہ اگلا بھی چوری جڑا پیسے سے ایک نوں کاٹا سمجھ دوجے بھی ہوئی نہیں برحال میں الحمدللہ 1 روپیہ نہ لیا تے نہ اس لالچ دیتا ہے کسی قسم کا لالچ نہیں دیتا۔ اس تو بعد چل رہا پھر سیالکوٹ میں خطیب بھی سا سیالکوٹی امام صاحب سنی تحریک کے دفتر میں چلا گیا نبی احمد فراز بھائی انہوں نے 2-2.5 گھنٹے تک گفتگو ہوئی پھر مسلسل کئی دن تک رابطہ رہا پھر مزید ساڈے جڑے قائد نے انہاں دے خطابات اور سنے لیکن میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ وہابیت سب تو بڑے گستاخ بھی نے جتھے اللہ دے گستاخ نے پیغمبر دے بھی گستاخ نے صحابہ دے بھی گستاخ نے تے اولیاء کرام دے بھی گستاخ لیکن مسلک اہل سنت اور جماعت ہے کہ جڑی تمام دا تحفظ کرتی ہے اور تمام دا احترام کرتی ہے سب تو پہلی بات ہے کہ میرے محبوب پیغمبر رسول معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا فلیس منی فرمایا جڑا ساڈے چھوٹے تے رحم نہیں کردا بڑے دا ادب نہیں کردا او مسلمان بولو مسلمان نہیں ایتھے عام بڑے دی گل ہے کہ ایک بزرگ پیچھے بیٹھے نے میں انہاں دا احترام نہ کرا میں مسلمان نہیں چھوٹا بڑے باپ کا احترام نہ کرے مسلمان نہیں چھوٹا بھائی بڑے کا احترام نہ کرے مسلمان نہیں تے جڑا اولیاء کرام دا احترام نہ کرے جڑا صحابہ دا احترام نہ کرے جڑا رسول معظم دا احترام نہ کرے او مسلمان ہو سکتا ہے
نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات و احترام شرک قرار دینا یہ سب انگریزاں دی اور یہودیاں دی سازش ہے، لیکن مسلک اہل سنت دے لوگوں ایویں فٹافٹ انہاں دی باتاں دی چال اندر آ نہ جایا کرو، اپنے عقیدے نوں پرکھیا کرو، اور اگر نہ بھی تانوں رستہ لبے علمی شخصیت کول ہے انہاں دے قدماں کول آ کے اپنے ایمان نوں پختہ کریا کرو، نہ ڈولیا کرو۔ اس واسطے میرے بھائیو میں قائد کے خطابات سنے کہ قائد پڑھ رہے سن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اب ایک شرک توحید کا جڑا داد دیتا جاتا ہے کہ جی نبی پاک کا احترام کرنا شرک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کسی چیز کا اختیار کرنا شرک ہے۔ قائد نے نچوڑ کر چھڈیا اور واللہ جدوں میں آیات سنیا میں سمجھیا کہ شاید یہ آیات اج ہی میری نظر چاہیے۔ اللہ ترجمہ پڑھیا سارا کچھ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، جدوں قائد نے ونڈ کر کے دسی ہے صرف ایک ہی آیت پیش کراں گا جڑوا کہ قائد نے کہا کہ اگر اللہ دی صفات نو غیر کے سمجھنا شرک ہے تے اللہ کی فرما رہے ہیں تیسرا پارہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ قائد تے اپنے انداز میں پڑھ دے، میں اپنے انداز میں اجازت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ او ذات جڑی شرک تو کٹ کے توحید وال لے آندی ہے، اللہ تعالیٰ دی او ذات جڑی بدعت تو کٹ کے توحید تے سنت تے لے آندی ہے، اللہ دی او ذات جڑی جناب گناہاں تو کٹ کے نیکیاں وال لے آندی ہے۔ جدوں قائد نے آیت پڑھی کہ ہن اللہ دی صفت ہے گناہ تو نیکیاں وال لے آنا، اللہ دی صفت ہے اندھیرے تو روشنی وال لے آنا، اللہ تعالیٰ دی صفت ہے کہ شرک تو توحید وال لے آنا، تے جے کسے کے اچھے سمجھئے تے کی ہوئے گا انہاں لوگاں دے نزدیک کی ہوئے گا شرک۔ لیکن جنہوں قائد نے دوجی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ایک قائد نے تو جڑا نا داد دین واسطے نعرہ مار دیا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سونیا محبوبہ جتھے میری صفت ہے کہ اندھیریاں جو کٹ کے نور وال لے آنا، سونیا تیری بھی صفت ہے اندھیریاں جو نور وال لے آنا، تیری بھی صفت ہے۔ اے محبوبہ تم ہی یہ کم کرنا ہے، تم ہی میں جویں انہاں نوں شرک تو توحید وال لے آ رہا، سونیا انہاں نوں لے آنا ہے۔ پتہ چلیا کہ انہاں لوگاں دے نزدیک تے شرک ہے، لیکن اے شرک نہیں، اے عین ایمان ہے، اے عین ایمان ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو میرے محترم بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نو سمجھنا اور اے کہنا کہ کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا اللہ تو علاوہ، کئی مثالہ نے کدی موقع ہویا تے دساں گا۔ اس واسطے میرے بھائیو ساڈے قائد دا ہے بڑا کرم ہے، انہاں دا ساڈے اوتے جناب جنہ بھی ہو سکتا ہے بڑا احسان ہے، اسی دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ انہاں قرآن حدیث کے ذریعے ساڈی رہنمائی کیتی۔ اور میں اپنے انہاں تمام احباب دا، مفتی محمد حسین صدیقی صاحب دا، محمد عارف چیچی صاحب دا، قاری تقیر الحسن صاحب دا، سنی تحریک دے نوجواناں دا جنہاں کوشش کر کے مینوں اس پلیٹ فارم تے لے آندا ہے اور اس شرک کو بدعت اور بلا وجہ
تو فتن دے فتوے لوان والی دل دل جو کٹ کے مینوں صحیح سٹیج تے لیا کے کھڑا کیتا ہے اور قرآن و حدیث دے سٹیج تے لیا ہے. اس واسطے میں کہاں گا نعمتیں بانٹدا جسمت وہ شان گیا. میرے حضور تے نعمتیں ایویں اندر کچھ کر نہیں سکدے. نعمتیں بانٹدا جسمت وہ شان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ہے خدا بھی ہمیں ملا. غور کر. ہے خدا بھی ہمیں مصطفیٰ سے ملا. ہے خدا بھی ہمیں مصطفیٰ سے ملا. اس سے بڑھ کر اور عطا کیا چاہیے. تو وڈی عطا کی ہے اور تینوں محبوب کی دین ظالمہ کہ تینوں خدا دے نال ملا چھڈے. اگر خدا دی پہچان کروائیے تے کنے کرائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے کرائیے. اے ظالموں غور کرنا, تجھ پر میرے محبوب کی عنایت نہ سہی. ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. کلمے دا احسان رکھ لو. اس واسطے میرے بھائیو آؤ اج بھی توبہ کر کے اس مسلک نو چھڈ کے جڑا بلا وجہ کفر و شرک دے فتوے لگان والا صحیح مسلک جڑا شروع تو چل. میں ایک بندے نو کہا, میں کہا یار بھابیاں دے روز پرچے ہوندے نے گستاخیاں. کتے گستاخ قرآن دا پرچہ ہے, کتے گستاخ حدیث دا پرچہ ہے, کتے گستاخ رسول دا پرچہ ہے. آج تک سنیا دے کیوں نہیں ہوئے؟ اے میں گل کتھے آکی مراکی وال دے اندر. میں کیونکہ ناظم تبلیغ دا اہل دی یوتھ فورس دا ضلع سیالکوٹ سابقہ تے میں اس میٹنگ دے اندر یوتھ فورس یہ گل آکی کہ یار اے دسو کہ اج تک اننے وہابیاں دے پرچے ہونے سنیا دے کیوں نہیں ہوندا؟ چپ ہو گئے. واللہ کنے علماء بیٹھے سن, یوتھ فورس دے کئی کارکنان بیٹھے سن, کسے نو کوئی جواب نہ. میں کہا وجہ کی ہے؟ اوہ جرم دی دفعہ عہدے تے لگ دی ہے جڑا کردا ہے. جڑا کردا ہی نہیں تے لگ دی عہدے تے لگ دی نہیں, جڑا کرے تے پھر عہدے تے دفعہ لگ دی ہے. انہوں سزا ملدی ہے. اور سنی تحریک گجرانوالے انہوں نے جناب جگہ جگہ تے انہاں دا تعاقب کیتا ہے اور سنی تحریک والیاں کئی مقامات تے فائرنگ کیتی ہے. اور راحت حبیب قادری صاحب دعا نے ساڈے گھر تے بھی سنی تحریک والے ایک دفعہ فائرنگ کیتی سی. عہدے دے اندر ساڈے والد صاحب کو کوئی گستاخی ہو گئی سی. لہذا میں اس کو بھی بات سمجھیا کہ یار یہ لوگ ہر قسم دا تحفظ کرنے والے نے, ہر قسم دا جناب تحفظ کرتے ہیں. تے سنی تحقیق والے اہل سنت والے اج ادارہ صراط مستقیم تانوں اس سے پلیٹ فارم دی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مل جل کے سنی تحریک ہوئے, ادارہ مستقیم ہوئے, جمعیت علماء ہوئے, غلامان مصطفیٰ ہوئے, سب دی ایک دعوت ہے کہ چھڈ دیو انہاں نجنیاں نو جنہاں نے کفر و شرک دے فتوے لگان دے ٹھیکے لے رہے. انہاں نو چھڈ کے جڑا اصل مسلک ہے پچھوں کئی صدیاں تو چلدا آ رہا ہے اونوں اختیار کر. پھر ایک بندے نو میں کہا, ایک عالم سی ساڈا وہابیاں دا سابقہ, میں انہوں کہا یار گل ہے کہ جننے پہلو اینے لوگ سنی نے تے وہابی تھوڑے کیوں؟ گل سمجھا جی, اینے لوگ سنی نے تے وہابی تھوڑے کیوں؟ کہنے لگا گل ہے کہ جننے پہلو ولی گزرے سارے سنی نے. علی اجویری داتا رحمت اللہ علیہ گنج بخش کہنے لگا وہ بھی سنی تھا. پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم وہ بھی سنی تھا. تے میں کہا یار جے او سنی سن انہاں نو بہتا دین دا پتہ سی کہ اج دے مروانے جنہاں نو سوائے میرے محترم دا پریشر کرو تو کام ہی کوئی نہیں, اور کام ہی کوئی نہیں. انہاں دے پریشر کیتا بکواس کر کے, لیکن میرے قائد نے او دا جواب گالیاں نال گالی دا نہیں دیتا. میرے قائد نے جواب دیتا تے قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے دیتا. اس واسطے میرے بھائی اس واسطے میں تواڈے اور قائد کے درمیان زیادہ دیر حال نہیں ہونا چاہتا. باقی گفتگو انشاءاللہ پھر موقع ملیا تے میں کراں گا. میں سب دا شکر گزار ہاں, اپنے قائد دا بھی, ادارہ صراط مستقیم دا, سنی تحریک والیاں دا جنہاں میری قدم قدم تے رہنمائی کردیاں مینوں اس سٹیج تے لیاندا, اور بھی اپنے احباب دے اندر حصہ ہے. اللہ انہاں نوں اجر عظیم عطا فرمائے. اور میں مبارکباد دیاں گا اپنے بھائی اصغر پٹوی صاحب نوں بھی کہ انہاں جنہ بھی ہو سکے اللہ دا شکریہ ادا کرو. تھوڑا ہے کہ اللہ نے زندگی دے اندر آخرت دی فکر کرنے دی توفیق دے چھڑی ہے اور آخرت دے عذاباں تو محفوظ کرتے ہوئے رسول دے غلاماں دا غلام بنا چھڑیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.